اب نماز کے لیے جس وقت ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو رکوع سے اٹھتے ہوئے جب ہم تکبیر کہتے ہیں اس وقت ہم اللہ اکبر کے ساتھ نہیں کہتے۔ جس وقت رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس وقت تکبیر ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سامعین محترم، یہ کہتے ہوئے ہم جو ہے بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری کمر بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے، اور بازو ہمارے بالکل سیدھے، بازو سیدھے بھی ہوں گے اور ان بازوؤں کے اندر لچک بھی ہوگی، ڈھیلا بھی ہوگا کہ اس کے اندر بالکل جس طرح فوجی پریڈ کرتے ہیں اور ان کے بازو بالکل سیدھی اکڑی ہوتی ہے اس طرح نہیں، بلکہ جو ہے اس کے اندر لچک ہوگی، خمدار ہوں گے، اس کے اندر ڈھیلا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بالکل ٹائٹ جو ہے وہ بازو نہیں رکھے گا۔ تو اس انداز کے ساتھ بالکل بازو سیدھے ہوں گے، کمر بالکل سیدھی ہوگی۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں کوما کرنا۔ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ کوما۔ جب بالکل انسان سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں کوما۔ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ کوما کہتے ہیں۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، یہ میں آپ کو اس وجہ سے دہراتا ہوں کہ جب زبان سے جملہ ادا ہو جائے تو وہ اس کے بھولنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں کہیں یا دماغ میں کہیں تو جلدی بندہ بھول جاتا ہے، تو زبان سے ادا کر لیں تو اس سے یہ ہے کہ بندہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ تو ہمیں کم از کم اپنی نماز کی ارکان کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان ارکان کے نام کیا ہیں۔ تو جس وقت انسان سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی کمر بالکل سیدھی ہے، بازو اس کے نیچے کی طرف بالکل سیدھے ہیں، تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ کوما کہتے ہیں۔ اس حالت کو کوما کہتے ہیں۔ اور جس وقت ہم بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اب احادیث طیبہ کے اندر یہاں پہ اور بھی تکبیرات ملتی ہیں، اور بھی کبریائیاں ملتی ہیں، لیکن جو آسان ترین ہے، یاد کرنی آسان ہے، کہنی آسان ہے، وہ سب سے چھوٹی یہی ہے، ربنا لک الحمد۔ سامعین محترم، اب یہ قومے کی نماز کے اندر شرعی حیثیت کیا ہے؟ قومے کی نماز کے اندر شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ اگر یہ ہم رکوع کے اندر سے قومے کی طرف نہیں آتے اور ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، جان بوجھ کے ہم قوما نہیں کرتے، تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر کبھی ایسے ہو بھول جائے، بھولے سے رکوع سے ہم بغیر قوما کیے جو ہے وہ بغیر قوما کیے رکوع سے سجدے میں چلے جائیں گے تو یہ ہمارا بھولنے سے واجب رہا ہے، تو جس کے لیے ہمیں نماز کے آخر کے اوپر سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ سجدہ صاف کرنے سے ہماری جو نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ قومے کی حیثیت نماز کے اندر کیا ہوئی؟ واجب ہوئی۔ قومے کی حیثیت نماز کے اندر واجب ہے۔ بھولنے سے رہ جائے گا تو سجدہ صاف کریں گے، جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز ختم ہو جائے گی۔ سامعین محترم، اس کے بعد پھر ترجمہ سماعت کر لیں۔ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب بندہ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور امام ربنا لک الحمد بھی کہے گا، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، اس لیے کہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جس وقت امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اس وقت تم کہو ربنا لک الحمد۔ اس وقت امام دونوں بولے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اور جس وقت اکیلے نماز پڑھیں گے تو اکیلے نماز کے اندر وہ جو ہے نمازی جب نماز پڑھے گا تو یہ دونوں جملے بولے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی سنت ہے اور ربنا لک الحمد کہنا بھی سنت ہے۔ اگر وہ یہ دونوں جملے نہیں بولتا تو وہ اتنی دیر کھڑا رہا کہ جتنی دیر ایک بار تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اس کا قوما ادا ہو جائے گا،
اور اگر اس نے اتنی دیر بھی نہ پڑھا یا نہ ٹھہرا تو اس کا قوما ادا نہیں ہوگا، اس کی نماز جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اور دوستو پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یاد رکھیں کہ جس وقت کوئی بھی رکن ادا کریں گے تو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کریں گے۔ جو رکن پورے اطمینان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان، اور تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہے، کہ ایسا نہیں کہ ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی تو سجدے میں چلے گئے، سجدے میں ابھی پوری طرح ساتھ رکھا نہیں تو اٹھا لیا، کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے ایک بار بھی نہیں تسبیح پڑھی۔ اگر اتنی تیز نماز پڑھیں گے کہ ہمارے اعضاء بھی اپنی جگہ کے اوپر نہ پہنچ پائے تو دوستو نماز کا واجب رہ جائے گا، اور جب واجب رہ جائے گا تو نماز بھی جاتی رہے گی۔ تو لہٰذا اطمینان کے ساتھ تعدیل ارکان کرنا جو ہے وہ اعضاء اپنی جگہ کے اوپر پوری طرح درست ہو جائے، یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کوئی قوما کرتا ہے اور اس کے اندر ایک تسبیح کی مقدار کے برابر بھی کھڑا نہ رہا تو اس نے تعدیل ارکان نہیں کیا تو اس کی نماز جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اب وہ کمر میں بالکل سیدھی ہوگی، اس نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سمیع اللہ، سمیع کا مطلب ہے سامع یسمع، اس کا مطلب ہے کہ سننا۔ سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ، اس شخص کی جس نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد کو بیان کیا۔ سمیع کا مطلب سننا، اللہ، لمن اس کی، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی تعریف سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی۔ تو پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے نمازی ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار عالم، لکا تیرے لیے ہے، الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، ربنا لک الحمد، یہ کہنا بھی انہی فضائل میں سے ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد تو فرشتے بھی کہتے ہیں ربنا لک الحمد، تو جس کی یہ تکبیر فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوستو یہیں پر ایک جملہ اور بھی بولا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اگر کسی کو یاد ہو جائے تو یہ بھی یاد کر لے کہ امام صاحب کے پیچھے اگر نہیں بھی امام صاحب ربنا لک الحمد کہیں گے، اگر یہ جملہ نہیں بولا جا رہا اکیلے پڑھے تو یہ جملہ بھی یاد کیا جا سکتا ہے، آسان ہے، لفظ آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھا کے حضور نے فرمایا کہ جب میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو یہ جملہ کس نے کہا؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جملہ میں نے کہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جملہ تو نے اتنا بڑا بولا ہے کہ جس وقت تو نے یہ جملہ بولا رب کے 30 فرشتوں کو میں نے دیکھا جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس کا یہ جملہ میں لکھوں گا، کہ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ رب کے 30 فرشتوں نے خواہش کی کہ اس کا یہ جملہ میں لکھوں گا۔ سامعین محترم، اس لیے اگر یہ جملہ بھی یاد ہو جائے تو آسان ہے، جملہ بھی آسان ہے، لفظ بھی آسان ہے، زبان پہ آسانی سے آ جاتا ہے اور اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ سامعین محترم، اس کیفیت کو قوما کہا جاتا ہے، یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ کل انشاءاللہ سجدہ ادا کریں گے، اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔